اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میرا موضوع ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ جس طرح بھی میں بیان کروں گا ایک بادشاہ اور وزیر کا قصہ، اور میرے ہر ایک قصے میں اندر اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کی بات کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، وزیر کو بولا کہ مجھے تلوار بازی سیکھنی ہے، کوئی اچھا تلوار باز دیکھ جو مجھے تلوار بازی سکھائے۔ پہلے نمبر کا جوڑ کا لے کے آ۔ وزیر لے کے آیا تلوار باز، بادشاہ کو تلوار سکھاتے 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 تلوار چلاتے پتہ تب لگا جو اس تلوار باز کی جو تلوار تھی وہ بادشاہ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ کے اس نے پھینک دیا۔ بادشاہ نے بڑی چیخیں ماری، بڑا رویا اور بولا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ابھی عیب دار ہو گیا، میری چھوٹی انگلی کٹ گئی۔ تو وزیر نے اس سے ہنس کے بولا کہ بادشاہ سلامت، اسی میں بھی کوئی اللہ کی بھلائی ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت کو اور غصہ آیا، اور بادشاہ سلامت نے بولا کہ سپاہیوں ابھی کی ابھی اس کی وزارت ختم، اسے جو ہے وزیروں والا لباس چھین لو، اس کو جیل میں ڈالو۔ ٹھیک ہے، حکم پہ عمل ہو گیا، اس کی وزارت ختم ہو گئی۔ جب اس کو جیل میں ڈال رہے تھے، بادشاہ وہاں پہ کھڑا تھا، اور بادشاہ کو دیکھ کے وزیر نے بولا کہ بادشاہ سلامت، جو مجھے تم جیل میں ڈال رہے ہو نا، اس میں بھی کوئی اللہ کی بھلائی ہوگی، اس میں بھی کوئی میرے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی۔ ارے اور باز نہیں آ رہے ہو، ڈالو اس کو اندر۔ اندر گیا، کچھ دن گزرا، اس کا جو ہے زخم وخم ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ گیا جنگل کی طرف تیر کمان لے کے شکار پہ۔ بادشاہ ہے تو اس کے شوق بھی عجیب ہوتے ہیں، اسے کون بولے۔ گیا ایک ہرن کے پیچھے، ہرن بھاگتا گیا، بادشاہ اس کے پیچھے چلتا گیا، بھاگتا گیا، بادشاہ اس کے پیچھے چلتا گیا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، ہرن چلتا گیا۔ اس کی بادشاہی ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں لگا، دوسری بادشاہی میں چلا گیا۔ دوسری بادشاہی میں بادشاہ سلامت دوسری بادشاہی میں چلا گیا۔ ہوا یہی کہ وہاں پہ ہرن کو اس نے تیر کمان مارا، ہرن گر گیا۔ یہ اس کو اٹھانے کے لیے گیا، پتہ تب لگا کہ یہ دوسری بادشاہی کی بادشاہ تھی۔ وہاں پہ جو تھے ان کے سپاہی وہ تھے جنگلی ٹائپ تھے۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو باندھا، اس نے بہت بولا کہ میں بادشاہ ہوں سلطنت کا، یہ ہوں وہ ہوں۔ اس نے بولا ہم کچھ نہیں سنیں گے، ہمیں بندے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بڑا سا ایک بت تھا، وہاں پہ لے گئے۔ وہ ان کے نظریے میں یہی تھا کہ ہم اس بت کو یہ اس کا بلی چڑھائیں گے تو پھر ہمارے یہاں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی اور فوتگی بھی نہیں ہوگی۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے تھے، ہر سال کوئی جنگل سے بندے کو پکڑ کے اس کے اوپر اس کو جو ذبح کرتے تھے، اور پھر بولتے تھے ابھی ہمارے کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے بہت بولا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں سلطنت کا۔ ہم نہیں جانتے کوئی کون ہے، چلو ذبح کرو۔ جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے جلاد آیا، جیسے ہی اس کے گردن پہ اس نے تلوار رکھی، کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کو انگلی نہیں ہے۔ بولا یار اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیوں یار، یہ عیب دار ہے، اس کی چھوٹی انگلی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، یہ کام کا نہیں ہے۔ ارے یہ کیا یار، یہ تو وزیر تو صحیح بول رہا تھا، تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی بھلائی ہوگی۔ اب اس کو جو ہے چھوڑ دیا، یہ آیا گھر واپس،
اپنی سلطنت میں آیا اور بولا کہ جلدی کرو وزیر کو نکال کے آؤ۔ وزیر نکل کے آیا، بادشاہ سلامت نے بولا کہ یار تیری بات صحیح ہے، یہ جو میری چھوٹی انگلی کٹ گئی نا، میں تو بہت غصے میں تھا، میں تو بہت بے شکرہ ہو گیا تھا کہ یہ یا اللہ کیا ہو گیا، میں عیبدار ہو گیا، میری چھوٹی انگلی کٹ گئی اور تو ہنس کے بول رہا تھا، تو اس میں بھی کوئی اللہ کی بھلائی ہوگی۔ تو میں غصے میں آ کر اور تجھے جو ہے میں جیل میں ڈال دیا۔ میرے ساتھ تو یہ بھلائی ہوئی کہ اس چھوٹی انگلی کٹنے کی وجہ سے میری ورنہ آج بلی چڑھ جاتی، میں آج ذبح ہو جاتا، میں آج قربان ہو جاتا۔ میرے ساتھ تو یہ بھلائی ہوئی کہ اس انگلی کے کٹنے سے میری پوری زندگی، پوری جان بچ گئی۔ اور تم بتا، جب میں تجھے جیل میں ڈال رہا تھا تو تو نے بولا کہ تم تو بادشاہ سلامت مجھے جیل میں ڈال رہے ہو، لیکن اس میں بھی میرے لیے کوئی اللہ کی بھلائی ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے پوچھا تو تیرے ساتھ کون سی اللہ کی بھلائی؟ تو مسکرا کے بولا اس نے کہ تم میرے بغیر کہیں شکار پہ جاتے ہی نہیں تھے اور میں بھی تیرے ساتھ جاتا اور جو ہے ہم دونوں کو وہ پکڑ لیتے، تجھے تو انگلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے اور میرے کو وہ ذبح کر لیتے۔ مجھے تو نے جو جیل میں ڈالا، اللہ نے میرے ساتھ یہ بڑی بھلائی کر دی۔ تو ہر کام میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ بہت سارے بولتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، یا اللہ ہمیں پیسے ہوتے، یہ ہوتے۔ بھائی پیسہ تو بڑا امتحان ہے، جتنا پیسہ اتنا گناہ۔ کوئی ہوتا ہے جو پیسے کے ساتھ اپنے آپ کو شراب سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، برائیوں سے بچائے، کوئی ہوتا ہے خوف خدا میں، ورنہ جس کو بھی پیسہ ہوتا ہے، جس کو بھی دولت آتی ہے، وہ ہر غلط کام کرتا ہے۔ تو میرے کہنے کا ہی صرف معنی ہے، مقصد یہی ہے کہ جس میں جو بھی ہم جس طرح کے بھی ہیں، اس میں سمجھو کہ اللہ کی ہمارے اوپر بھلائی ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے ہم یہی کہیں کہ یا اللہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ بھلائی کرتا ہے۔ میرے اس میسیج کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر میری باتیں یہ صحیح لگی، اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو کہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ چینل پہنچ جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے قرآن اور حکمت 786۔ یہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں اور ہر حال میں شکر الحمدللہ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کرو کہ دونوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا ہوتی ہے پاک، اور ایک دوسرے کو کیا کرو۔ کوئی بھی کتنا گناہ گار ہو نا، اور دعا کرے تو بسم اللہ کر کے لیا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کے گناہ اس کے ساتھ، اس کی پاک دعا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔